الشیطان للانسان، بے شک شیطان انسان کا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ دشمن کیوں ہے؟ یہ انسان کا دشمن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور تو بہت سارے ہیں نا، مثلا چوپائے ہیں، حیوان ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، لیکن شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے؟ یار آج میرے نوجوان اگر غور سے سننا، نہ ہو سکتا یار ان کی بند کھڑکیاں کھول جائیں یار، بڑے غور سے سننا۔ انسان کا دشمن شیطان ہے، اس کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا، میری آپ سے اگر کوئی دشمنی ہے، آپ میری جگہ پر کوئی قبضہ کر لیتے ہیں، یا میرے پیسے نہیں دیتے، یا کوئی مجھے آپ نے زیادتی کی ہے، تو ہمارا تو شیطان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، یہ ہمارا دشمن کیوں ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کا سٹرکچر بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اشیاء کے نام بتلا دیے، پھر فرشتوں سے کہا کہ نام بتلاؤ، اور اس کہنے لگے یا اللہ ہم نہیں بتلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تو انہوں نے نام بھی بتلا دی، ان کی خاصیتیں بھی بتلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ کس کو سجدہ کرو؟ تو قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے بیک وقت سجدے میں پڑ گئے، سارے فرشتے بیک وقت سجدے میں پڑ گئے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ جو مشرک ہے نا، مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ پوجا کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے تو وہ ساری کائنات کا نظام اکیلا نہیں چلا سکتا، لہٰذا یہ بت جو ہے نا، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ بیٹے دینے والا ہے، یہ بیٹیاں دینے والا، یہ خوشیاں دینے والا، یہ غم دینے والا، انہوں نے بت سارے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکیلا رب، اور اگر ان سے دلیل پوچھی جائے وہ کہتے ہیں جی فرشتے بھی تو ہیں نا۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ یہاں کرامن کاتبین فرشتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں نا نامہ اعمال۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بندوں کی روح قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سورج چڑھانے والے فرشتے ہیں، سورج غروب کرنے والے فرشتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام رزق تقسیم کرنے والے ہیں۔ تمہارا بھی تو عقیدہ ہے نا؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ایک تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں نا، یہ بارش کیسے برسا سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو بت بارش برسانے والا ہے، تو یہ بت تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا، جب یہ بت نہیں بنا تھا اس وقت بارش نہیں ہوتی تھی، اس وقت بارش کون برساتا تھا؟ بات سمجھ آئیے؟ اور تیسری جو ہمارے پاس دلیل ہے، ہم کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اگر رب تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تو ان کی عظمت کے اظہار کے لیے لگائی ہے. اگر باپ بچے کی پرورش کرتا ہے تو باپ کی عظمت کی وجہ سے ہے، ورنہ جن کے باپ نہیں ہیں ان کی بھی تو پرورش ہوتی ہے. بھائی ماں باپ آپس میں ملتے ہیں پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی محتاج نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ بولو تو صحیح یار، بغیر باپ کے واقع نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کو ماں تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں تو نہ باپ. اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، وہ جس کو جو چاہے عظمت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو بہت بڑی دلیل ہے وہ یہ، قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے. جب سارے کے سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے تو کیا نظام کائنات سارا درم برم ہو گیا؟ نظام سارا ہی چل رہا تھا. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ ان کے اور ہمارے عقیدے میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتوں کا محتاج ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری مخلوق رب کی محتاج ہے. اگر رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ چاہے سب کو مسلمان بنا دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ دیکھی، پسند یہ فرمایا کہ میرے مقرب بندے دنیا میں جائیں، میرا پیغام پہنچائیں، لوگ مخالفت کریں، یہ صبر کریں گے، ان کو میں جنت عطا فرماؤں گا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، یار بڑے غور سے سننا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کس کو نہیں کیا؟ انہوں نے صحیح کہا ہے، کن کو سجدہ نہیں کیا؟ اونچی بولو. جس نے ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا وان علیک لعنتی لا یوم، نکل جا یہاں سے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برسی رہے گی. یا جس نے ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس کے اوپر لعنت برسائی گئی. تو رب نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں، تو نے کسی بندے کو سجدہ نہیں کرنا، تم نے مجھے سجدہ کرنا ہے. جو رب تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر رہا اور دن میں کتنے نہیں کر رہا، اس کا کیا انجام ہو گیا؟ اللہ اللہ. ایک بندہ تھا نا، سفر کر رہا تھا، یوں سمجھے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہاں سے اس نے واگا بارڈر جانا تھا، پیدل سفر کر رہا ہے. ایک بندہ راستے میں مل گیا، اور کدھر جا رہے ہیں یار؟ اور میں واگا بارڈر. کہنا چل یار میں بھی تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں. انہوں نے سوچا چلو اکیلا سفر کرنے کے بجائے دو بندے ہوں گے، باتیں کرتے کرتے سفر طے ہو جائے گا. وہ یوں سمجھے جلو موڑ تک پہنچا نا، تو اس نے کہا بھائی میں تم سے علیحدہ ہونے لگا ہوں، میں نہیں آگے جانا. وہ کہنے لگا یار تو نے بھی وہاں جانا تھا واگے بارڈر، تو بھی واگا بارڈر تو آئے نہیں، تو راستے میں کیوں ساتھ چھوڑ آئے؟ چل میرے ساتھ. کہا نہیں میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ یار اے میرے محبوب کے غلاموں ذرا غور سے وجہ سننا. وہ کہنے لگا سچی بات بتلاؤں، میں شیطان ہوں. کیا ہوں؟ شیطان لباس بشری میں. کہنے لگا میں تیرے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی.
مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں نے تو ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، میرے اوپر غضب نازل ہوا، لعنت نازل ہوئی، اور تو نے اتنے سجدے رب کو نہیں کیے۔ میں نے سوچا کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر بھی غضب نہ آ جائے، میں نے علیحدہ ہو گیا۔ دیکھو بھائی، میں ہاتھ باندھ کر میں غلط ہوں، میری اصلاح کرو، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یار اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، اب قیامت تک تیرے اوپر لعنت برسی رہے گی۔ اب اس کے اوپر جو لعنت برسی ہے وہ تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اس نے کیا سمجھ لیا، نہ یہ انسان بنتا تو نہ میرے اوپر لعنت برسے، یہ انسان کی وجہ سے مجھے یہ برا دن دیکھنا پڑا ہے۔ اس نے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو نے ٹھیک ہے مجھے جنت سے نکال دیا، میرے اوپر لعنت برسا دی، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک مہلت، یعنی مجھے پکڑ نہ ہو، موت نہ آئے، پکڑ نہ ہو۔ فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ جب مہلت مل گئی تو اس نے پھر قسم کھائی، قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں انسان کو گمراہ ضرور کروں گا۔ یہ دشمنی وہاں سے شروع ہوئی ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرے گا وہ مجھ سے بچ جائے گا۔ یعنی شیطان سے بچنے کا واحد راستہ کیا بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے شیطان سے بچ جاؤ گے، اس کے ہم قریب نہیں جا رہے۔ اس نے قسم کھائی، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں انسان کو گمراہ ضرور کروں گا۔ میں ایک گمراہی کی ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دوں، آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہ میری ایک جیب ہے، اس میں پیسے موجود ہیں، میں سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں، میری جیب میں پیسے موجود ہیں۔ اب ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے حافظ صاحب مسجد بن رہی ہے، چندہ دو۔ ایک دم میرے کلیجے پہ ہاتھ ڈلتا ہے، وہی میں نے مسجد کے لیے دے دیا تو میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ اچھا، اب اسی جیب سے 1000 روپیہ نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اور جب میں جوا کھیل رہا ہوں، فضول خرچی پر پیسے لگا رہا ہوں، تو اس وقت پیسے نکالنے میں کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ میں یہاں ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، یار ایسے ایسے بندے آپ کی نظر میں بھی ہوں گے، ساری تنخواہ جوئے میں ہار جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ان کے دل میں کبھی نہیں خیال آیا سارا مہینہ بچے کتوں کھائیں گے۔ جب وہ برے کاموں میں پیسے خرچ کرتا ہے، وہ پیچھے سے تھپکی لگاتا ہے، اور لگا اور لگا اور لگا، اور جب مسجد کے لیے دینے لگتا ہے نیک راستے میں، کلیجے کو ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو فقر کا خوف دلاتا ہے اور برائی کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ یار دیکھو جیب تو ایک ہی ہے نا، مسجد کے نکلنے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں اور آپ کو آسان سی مثال دوں۔ حضرت صاحب یہ شادی بیاہ پہ جو است بازی چلاتے ہیں، میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں نوٹوں کو آگ لگانا، نہیں سمجھ، اور تو اس کا کوئی مصرف نہیں نا ہے، نوٹوں کو آگ لگ رہی ہے۔ اچھا نوٹوں کو آگ لگ رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور اسی سے کہو بابا جی اے مسیت واسطے 5000 تے دے دیو، لے منہ چک کے آئے انہوں نے، پتہ نہیں اسی راتی روٹی بھی کھا دی کہ نہیں کھا دی، جدو دیکھو پیسے منگنا ہے، جدو کے پیسے وہ ساڑھے آگے پتہ وقت کی میں گزر ہے۔
یار جب نوٹوں کو آگ لگا رہا تھا اس وقت کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور مسجد کے لیے دیتے ہوئے ایک دم کلیجے پہ ہاتھ پڑا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے جب تم نیکی کے راستے میں پیسے خرچ کرتے ہو شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، اور جب برائی کے لیے پیسے خرچ کرو وہ پشت پناہی کرتا، اور لگا اور لگا اور لگا. ایسے ایسے بدبخت جوئے میں اپنی موٹر سائیکل ہار جاتے ہیں، اپنا گھر ہار جاتے ہیں. یار ایک بدبخت کے بارے میں پتہ چلا جوئے میں اپنی بیوی کو ہی ہار گیا، کھانا خراب کر بیٹھتے ہیں، دل میں خیال نہیں آتا کہ میرا کیا بنے گا. یہ ہے شیطان کا کام. اب یہاں بیٹھے فارغ، کوئی کام نہیں ہے، آتی جاتی موٹر سائیکلیں گن رہے ہیں، کوئی کام نہیں. مسجد سے اذان کی آواز آئے گی، سارے کام یاد آ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی دشمنی ہے، ہمیں نیکی کے راستے میں روکتا ہے، ہمارے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. رب تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول، اے شیطان تو بھی پھر میرا فیصلہ سن لے، حق بات تو بھی سن لے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھے بھی اور تیرے جتنے فالورز ہیں، جتنے تیرے پیچھے، سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا. اے آنکھیں بند کر کے شیطان کے پیچھے چلنے والوں، شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جنت نہیں ہے، جہنم ہے. تو کیا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے لگا ہوں، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے لگا ہوں. یہ تو آپ کو میں نے بتلا دیا شیطان ہمارا کیا ہے. اونچی بولو، اونچی بولو. ایک بزرگ فرماتے ہیں اے بندے تو شیطان کے مقابلے میں جیت نہیں سکتا. تیرا مقابلہ شیطان سے ہے اور تو شیطان سے جیت نہیں سکتا. وجہ کیا بتلائی؟ فرمایا یہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھتا. یہ دیکھو نا میرے سامنے ماشاءاللہ صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں، نظر آ رہے ہیں. چلو میں ان کو ایک لگاؤں گا، یہ دو لگا دیں گے، مقابلہ تو ہے نا. نہیں سمجھ؟ اگر نظر ہی نہیں آ رہے مقابلہ کیسے ہوگا؟ پھر یہ ہے میرے یہ سامنے ہیں، میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں، کوئی مجھے پیچھے سے آ کے حملہ کر دے، میں مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو شیطان تو چاروں طرف سے ہی حملہ کرتا ہے، وہ تو ہمارے خون کے اندر گردش کرتا ہے، خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے؟ شیطان سے مقابلے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے میں یہاں پر آتا ہوں، آپ کے گھر میں آیا ہوں، آپ کے باہر ایک کتا بندھا ہوا ہے، ایک کتا ہے یا کھلا ہوا سمجھیں. اب وہ بھونکتا ہے اور کاٹنے کو پڑتا ہے. اب میں جانا بھی ہے، کیا کروں؟ اگر کتے کا مالک آ جائے، وہ کتے کو اشارہ کرے گا، وہ بیٹھ جائے گا، میں آرام سے گزر جاؤں گا. ایسے ہی ہے نا؟ میں اس کا مقابلہ نہیں کرنا، لیکن کتے کے مالک سے رابطہ کیا، فون کیا، یار وہ باہر تیرے کتا بجا ہے، وہ باہر آتا ہے، وہ جلدی سے بیٹھ جاتا. فرمایا تو کتے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر گزرنا ہے تو کتے کے مالک رب سے رابطہ کر. رب تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا، پھر یہ نہیں اٹھ سکے گا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے شیطان تو بھاگ جا. یہ مطلب نہیں ہے.
اس کا مطلب ہے لا حول ولا قوت، یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر قوت نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، الا باللہ العلی العظیم، اگر تو میری مدد کرے تو پھر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے، شیطان کہتا ہے بندے تو میرے مقابلے میں تھا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور جب تو نے رب کو مدد کے لیے پکارا، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میری بات آزما کے دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا۔ جب اذان ہونا تو آواز آتے حی علی الصلاۃ، اس کا مطلب آؤ نماز کے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پڑھو؟ لو حضرت جی میرا نسخہ آزما کے دیکھو، آپ یہ پڑھ کے دیکھو، آپ کے لیے مسجد میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اچھا اب سنو، بزرگ فرماتے ہیں بندے تیرا مقابلہ شیطان سے ہے۔ کس سے ہے؟ اور تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا۔ دلیل کیا جی؟ وہ تجھے دیکھتا ہے، تو اس کو نہیں دیکھتا۔ شیطان مجھے دیکھ رہا ہے، میں شیطان کو۔ فرمایا تو اس سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تجھے دیکھتا، تو اس کو نہیں دیکھتا، لہٰذا تو اپنی مدد کے لیے اس کو پکار جو اس کو دیکھتا ہے، یہ اس کو نہیں دیکھتا۔ وہ ہے اللہ کی ذات، وہ شیطان کو دیکھتی ہے اور شیطان رب کو نہیں دیکھتا۔ اور جب ہم رب کو مدد کے لیے پکارتے ہیں پھر ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک کام آپ کو بڑی مزیدار بات سناؤں، بڑی مزیدار بات سناؤں یار، یہ سارے میرے نوجوان ساتھی جہاں بڑے غور سے سننا۔ یہاں سے شالامار باغ کتنی دور ہے؟ سمجھو 1 کلومیٹر ہوگا، ایسا ہی ہوگا نا۔ میں اگر یہاں اعلان کروں کہ بھائی جو یہاں سے پیدل شالامار باغ جائے اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، کتنا؟ تو یہ پیسے کم، سفر بھی زیادہ، ہر بندہ تیار ہو جائے گا۔ لیکن میں ساتھ شرط لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو راستے میں رام گڑھ آتا ہے نا، وہاں پر ایک شیر کھلوتا ہوا ہے، شیر کھڑا ہے، اس کو کراس کر کے جاؤ گے پھر 1 کروڑ روپیہ ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ شیر کے آگے سے کون گزر کے جائے؟ 1 کروڑ کا انعام تو بہت بڑا ہے، سفر بھی زیادہ نہیں ہے، ہم آرام سے چل کے پہنچ سکتے ہیں، لیکن شیر کے آگے سے کون گزر کے جائے؟ سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر میں کہوں چلو شیر کو چند دنوں کے لیے میں پنجرے میں بند کر دیتا ہوں، اب تو انعام حاصل کر لو۔ اگر اب کوئی انعام حاصل نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے یہ چھوٹا سا راستہ ہے، اس پہ چل کے تو نے جنت میں جانا ہے، میں تمہیں جنت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ اور جنت ہے کیا؟ جنت ہے کیا؟ اس کے بارے میں بتلا دوں۔ آپ میں سے کسی نے سمندر دیکھا ہے؟ اس میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ اندازہ کر سکتے ہو؟ اگر بابا جی میں سمندر کے اندر انگلی ڈبو کر باہر نکال لوں، میری انگلی کے ساتھ 2 یا 3 قطرے پانی لگیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ جو 3 قطرے پانی کے میری انگلی کے ساتھ لگے، پورے سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر لو، وہ انگلی کے ساتھ جو 3 قطرے لگے وہ ہیں، اور جنت پورا سمندر ہے۔ ارے قطروں کے پیچھے تو ساری زندگی برباد کر رہا ہے، اور سمندر کے لیے تیرے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا راستہ ہے،
اس کو تو نے چل کے آگے پہنچے گا تجھے جنت دے دی جائے گی، لیکن ساتھ شرط لگائی کہ راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو کراس کر کے جائے گا تو جنت ملے گی۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ نہیں کر سکتا، کیسے آگے گزر کے جائیں؟ جنت میں جانا بھی ہے، کیا کیا جائے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو رمضان کے مہینے میں اس کو قابو میں کر لوں گا، اب تو جنت کا بندوبست کر لے۔ رمضان المبارک کا جیسے چاند دکھائی دیتا ہے، رب تعالیٰ شیاطین کو پابا زنجیر کر دیتا ہے، اور فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اب تو تم جنت کا بندوبست کر لو، جو اب بھی بندوبست نہیں کر رہا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اب ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا، ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا۔ یہ تو حدیث مبارکہ واضح ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ جب چاند دکھائی دیتا ہے رمضان شریف کا تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، تو برائیاں کم ہو جاتی ہیں لیکن بالکل ختم، اونچی بولو۔ میرا ایک سوال ہے، جب شیطان جو بند کر دیا گیا پھر برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بابا جی بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو بندے کو شیطان برائی کی طرف ابھارتا ہے جب وہ بند ہو گیا، وہ قیدی ہو گیا، اب تو برائیاں بالکل ختم ہو جانی چاہیے، ہوتی نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ کم تو ہو جاتی ہے، بالکل ختم نہیں ہوتی۔ شیطان جب بند ہے اب برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو آئیے اس کا بھی جواب عرض کروں۔ ایک پنکھا چھت والا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ چل رہا ہے، اس کو کون چیز چلا رہی ہے؟ بجلی۔ کون چیز چلا رہی ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اب میں بٹن پیچھے سے بند کر دوں یا بتی چلی جاتی ہے تو پنکھا فوراً رک جاتا ہے۔ اب بتی بند ہے، اب پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ اب پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ پہلے تو بتی چلا رہی تھی، اب بتی بند ہو گئی ہے لیکن پنکھا پھر بھی چل رہا ہے۔ میرا سوال ہے اب پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ آپ کہو گے حافظ صاحب جو بتی نے دھکا دیا تھا نا، زور لگایا تھا، اب وہ زور اس کو گھما رہا ہے۔ بتی تو بند ہے لیکن اس کا جو ایکشن تھا نا، جو فورس اس نے لگائی وہ اثر دکھا رہی ہے۔ بس بالکل اسی طرح سمجھو، شیطان نے 11 مہینے جو زور لگایا وہ رمضان میں بند بھی ہو گیا تو اس کا زور اثر دکھا رہا ہے، زور اثر دکھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اب آپ کہیں گے حافظ جی رمضان تو آنے والا ہے، تو پھر کہیں سارا مہینہ اس کے زور میں نہ نکل جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے نا، وہ نسخہ بھی سن لو۔ حضرت صاحب لائٹ آ رہی ہے، پنکھا فل سپیڈ پر چل رہا ہے، اب میں اتنا تو کر سکتا ہوں بیچ میں ریگولیٹر لگا لوں۔ کیا کروں؟ اب اس کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دوں، کم کرنا، بالکل سلو پہ لے آؤں۔ پھر جیسے ہی بتی جائے گی 2-4 چکر کھا کے تو یہ رک جائے گا۔ اے بندے تو شعبان المعظم میں ریگولیٹر لگا، اپنے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دے، گناہوں کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دے، تاکہ جب بالکل سلو سپیڈ پہ آ جائے گا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا شیطان بند ہوگا تو 1-2 چکر کھا کے لائن پہ چڑھ جائے گا، مدینہ مدینہ ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھو،
नमाज की पाबंदी करो, कुरान पाक की तिलावत करो, ज़िक्र अज़कार करो। शाबानुल मुअज़्ज़म वैसे भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, इसका अदब एहतराम करो। इसका अदब एहतराम ये है कि इसमें गुनाह करने छोड़ दो। यानी पहले आप झूठ बोलते थे, फ्रॉड करते थे, अब नहीं बोल रहे। यार अब नहीं तू बोलता, कहता हाफिज जी शर्म आती है, सरकार का महीना हो मैं झूठ बोलूँ चंगा नहीं लगता। नहीं समझ, ये है अदब एहतराम। शाबान का अदब एहतराम करो। हदीस मुबारक में आता है जो शाबानुल मुअज़्ज़म का एक रोज़ा रखेगा क़यामत के रोज़ जन्नत में इस तरह मेरे साथ होगा जैसे ये दो उंगलियां साथ साथ हैं। तो अपने स्पीड कम करो। और गुनाहों से बचने का आपको एक बड़ा प्यारा सा नुस्खा बतलाऊं, ये पता नहीं आपको पसंद आए कि ना आए। जो बंदा चाहता है मैं गुनाहों से बच जाऊं, पहले एक मैं सवाल आपसे और कर लूं, हाँ साहब गुनाह करके सुकून मिल जाता है? जितनी मर्जी क्लास का गुनाह करो, जितना मर्जी पैसा खर्च करके गुनाह करो, चैन नहीं मिलेगा। चैन हमेशा नेकी करके ही मिलेगा। नमाज पढ़ के ही चैन मिलता है, कुरान पढ़ के ही चैन मिलता है, दरूद पढ़ के ही चैन मिलता है। ये तो हमारा नौजवान तबाह बर्बाद हो रहा है। ये चैन तलाश कर रहा है सिगरेट के अंदर, ये चैन तलाश कर रहा है शराब के अंदर, ये पाउडर के अंदर, ये आइस के अंदर नशे में, और ये शीशे के नशे में सुकून तलाश कर रहा है। अरे मेरा कहा गलत हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का पाक कलाम गलत नहीं हो सकता। रब फरमा रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र है जो दिलों को सुकून बख्शता है। तू सुकून शराब में तलाश कर रहा है। जो अल्लाह के हुक्म को छोड़ते हैं दुनिया भी तबाह बर्बाद है, आखिरत भी तबाह बर्बाद है। लिहाजा शाबानुल मौसम में, बल्कि एक हदीस पाक में था कि जिस तरह बारिश आनी हो तो पहले बादल आते हैं, जब बादल आते हैं पता चल जाए बारिश होने वाली है। तो फरमाया कि शाबानुल मौसम ये बादल है, ये बादल आ गया है, अब रहमत की बरसात का महीना आने वाला है। लिहाजा जो अक्लमंद किसान है वो अपनी क्यारियों को पहले दुरुस्त कर लेता है ताकि जब बारिश बरसे उसका कोई कतरा जाया ना जाए। अरे शाबान का महीना आ गया है, इसमें तू अपनी क्यारियों को दुरुस्त कर ले ताकि जब रमज़ान का महीना आए तेरे लिए इसमें फ़ायदे करना में आसान होता चला जाए। अच्छा, एक बात और मैं आपसे सवाल करूंगा, इसका जवाब बाबा जी आपने देना है। आप एक दुकानदार के पास जाते हो, दूध फरोश, उससे कहते हो भाई मुझे 5 किलो दूध चाहिए। कितना? वो कहता है बाबा जी 1000 रुपया दे दो। अब उसको 1000 रुपया दे देते हो। वो कहता है बाबा जी जाओ बर्तन लेके आओ। अब बर्तन घर से लेके आते हो, बर्तन के अंदर गिलाजत लगी है, नापाकी लगी है, दूध वाला उसमें दूध डाल देगा? क्यों जी हज़रत साहब, डाल देगा? आपको पैसे नहीं लेते यार, और दूध क्यों नहीं बांधा? वो कहता भाई बेशक तूने पैसे दिए हैं तो 5 किलो दूध का मालिक भी बन गया है, लेकिन दूध लेना पहले बर्तन तो साफ करके आ। ऐसे ही है ना यार, एक दूध वाला गंदे बर्तन के अंदर पैसे लेके दूध नहीं डालता, अल्लाह ताला तेरे गंदे सीने के अंदर अपना नूर कैसे डाल देगा? अरे रमजान में फायदा उठाना चाहते हो, पहले अपने गंदे सीनों को साफ करो। अल्लाह, गंदे सीनों के अंदर, ये गंदे सीने कैसे होते हैं? बुग़्ज़, हसद, कीना, रियाकारी, माँ बाप की बेअदबी, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक। हदीस पाक में आता है कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हज़रत साहब मैं तो यकीन जानो आजकल ना एक सोच रहा हूँ, आज हर बंदा ही परेशान नजर आ रहा है। दुआएं करते हैं, दुआएं नहीं कबूल हो रही, रिज़्क में बरकत नहीं है,
اولاد نافرمان ہے، ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور کچھ نہیں تو بیماریاں جاننے چھوڑے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یار میں نے جہاں تک اس کا اندازہ لگا، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط بھی ہو، لیکن میں حدیث کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو یہ صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہوگی. یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے صلہ رحمی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، جو تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی اس کو نظروں سے گرا دوں گا. یار آج ہم کہیں اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے تو نہیں ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. ارے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے ہم نے اپنے بھائی سے بول چال بند کر دی ہوئی ہے، بہن بھائی کو نہیں بلا رہا، اور جناب اپنا ماں بیٹے کو نہیں بلا رہی، بیٹا باپ کو نہیں بلا رہا. خونی رشتوں کو ہم جدا کر رہے ہیں، خاندان میں گروپ بنے ہو، تو ادھر گیا ساڈے کو گیا. کیا اسلام ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے؟ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے. کتنے دن جی؟ اگر کرے گا تو خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق یہ رکھا، ایسے ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا. اچھا آؤ پہلے میں یہ بتلاؤں صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی ہے کیا اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اصل صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک بندے کے 4 بھائی، کتنے جی؟ 2 سے ملتا ہے 2 سے نہیں ملتا. میں کہ یار 4 تیرے پر آنے، 4 کیوں نہیں ملتا؟ آفت جی 2 مہینے ملتے نے، 2 مہینے ملتے، 2 مہینے ملتے میں بھی انہوں نے ملنا وا، 2 نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا. میں نے کہا بھائی یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. میرے سامنے بابا جی بیٹھے، میں ان کو نہیں جانتا، میں سلام کروں گا یہ بھی جواب دیں گے، میں ان کی شادی غمی میں آنا شروع کر دوں گا یہ بھی آنا جانا شروع کر دیں گے. یہ عدلے کا بدلہ ہے. ارے صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا ہے تو پھر بھی کیا نام بھائی تو میرا ماں جایا ہے، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا. تو پاویں میں گالا کر میں تن نہیں چھڑنا، تو پاویں میرے پتر دی شادی تے آیا یا نہیں آیا میں نے ضرور آنا ہے. یہ ہے صلہ رحمی. ویسے ایک میں سوال لوگوں سے کرتا ہوں، وہ جواب مجھے دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ سوال آپ سے بھی کر کے دیکھ لوں. آج ہمارے ہاں لڑائی کیا ہے؟ بھائی بہنوں سے لڑائی کیا ہے؟ وہ جی میں اپنے بھرا نوں پڑھایا لکھایا، وہ پرورش کی تھی، وہ شادی کی، انہوں کاروبار کر کے دیتا، ہوں میرے سامنے کھلو جائے میں کیوں معاف کر دیں؟ یہی ہے نا لڑائی. اچھا میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، میں مانتا ہوں آپ نے اپنے بھائی کی پرورش بھی کی، اس کو پڑھایا لکھایا، شادی کی، کاروبار کر کے دے دیا. اس کا اجر بھائی سے لینا کہ رب سے لینا ہے؟ تو پھر بھائی سے لڑائی کر دی ہے. یار میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈالو. حضرت صاحب آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا، اب میں آپ کے گھر آیا آپ نے مجھے پانی نہیں پوچھا، لڑائی شروع. یہی لڑائی ہے نا. حضرت جی آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا، اس کا اجر میں نے آپ سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو پھر آپ مجھے کھانا نہ کھلاؤ تو مجھے لڑائی کرنی چاہیے. لڑائی تو ختم ہو گئی. اب مجھے بتلاؤ ہمیں لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ اچھا 2-4 کی آواز ہے، یہ باقیوں کی آواز نہیں آ رہی. اصل میں شیطان نہیں چاہتا کہ یہ صلح کر لے. شیطان ہمارا دشمن ہے نا. لڑائی سے شیطان راضی ہوتا ہے اور صلح کرنے سے تو شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے. کہتا چھڈ مولوی دیاں گلاں ایویں مار دے نہیں، میرے بھرا نے مینوں گالاں کڈیاں، مینوں تکے دتے، خاندان چ گندیاں کیتا، میں کیویں معاف کر دیاں؟
تو چلو اگر آپ صلح کے لیے آمادہ نہیں ہو تو ہم تھوڑی سی سودے بازی کر لیتے ہیں. اگر کسی کو سودا قبول ہو تو صلح کریں, نہیں قبول تو نہ صحیح. کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خیال ہے, قبول ہے سودا؟ اگر ابھی بھی قبول نہیں, ایک سودا اور بتلا دوں. رب تعالیٰ ارشاد فرمایا بندے تو میرے بندے نو معاف کر دے, میں تے قیامت تینوں معاف کر دیا گا. ارے کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر. اگر چاہتا ہے رب تجھ سے راضی ہو جائے تو رب تعالیٰ نے نسخہ بڑا پیارا بتلایا, فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے, مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے. یار آپ کو میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنوں, بڑا ایمان افروز. میرا حضرت صاحب حسن ظن ہے اگر کوئی یہ واقعہ توجہ سے سن لے تو آج ہی یا کل جا کے اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لے گا. دعوت اسلامی والوں نے نا ایک تفسیر لکھی ہے صراط الجنان, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک بندہ سب بڑا ہی غریب تھا, اس بیچارے کا دال روٹی مشکل چلتا تھا. اس کے دل میں بڑی حسرت تھی کبھی میں بھی گوشت کھاؤں گا. اس نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے, جوڑنے شروع کر دیے. یہ سمجھو 5-6 مہینے پیسے اکٹھے کر کے اتنے پیسے ہوئے کہ ایک پائیا گوشت لے آیا. کتنا بڑا خوش, بیوی کو لا کے آج گوشت پکا, میں گوشت کھاؤں گا. بیوی نے گوشت پکا, اس میں نمک کڑوا ہو گیا, سخت کڑوا ہو گیا. جیسے اس نے پہلا لقمہ کھایا پورا منہ کڑوا ہو گیا, غصے سے لال پیلا ہو گیا. میں اپنی بیوی کو ماروں, اس نے میرے 5-6 مہینے کی کمائی کو لون لگا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے, میری ماں سے بھی ہو سکتی, میری بہن سے بھی ہو سکتی. اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے کہ یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے. حضرت صاحب میں آپ کو بتلاؤں, اگر گھروں کے اندر سکون چاہتے ہو, معاشرے کے اندر امن چاہتے ہو, یا صرف اتنی حدیث پاک کے حصے پر عمل کر لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اس حدیث کو تو ہم نے سنا کئی مرتبہ ہے, عمل کیسے کریں میں اب بتلانے لگا ہوں. حضرت صاحب آپ جتنے بھی بیٹھے ہو, کیونکہ آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی بہن کو کوئی گالیاں نکالے, اس کی بیٹی کو کوئی تانے دے, کوئی دھکے دے کے باہر نکالے, تو جو تیرے گھر بیوی ہے تو اس کو کیوں گالیاں نکالتا ہے, کیوں اس کو دھکے دے, کیوں کہتا ہے میں تن طلاق دے رہا, چل اب میرے گھر. ارے یہ سمجھ اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو تیرے دل پر کیا بیتے گی, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. لو یہ سوچ لو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. اس نے سوچا اگر کوئی میری بیٹی کو مارے تو میرے دل پر کیا بیٹے گی, بھی تو کسی کو اچھی لگتی ہے نا. پھر آخر میں پتہ کیا سوچتا ہے, کہتا ہے چلو سارے رشتے ایک طرف رہ گئے, یہ اللہ دی بندی بھی تو ہے نا. کیا ہے, اگر میں نے اس کو مارا تو رب ناراض ہو جائے گا. اس نے بیوی کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ اچھا ساڈے منہ چوں معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا, کیونکہ ساڈی ڈکشنری معافی دا لفظ ہے ہی نہیں. اسی کہنا تو میری داڑھ تلے حال ہے صحیح, پھر دیکھ میں تیرا اشر کی کرنا. ہم معاف کے لیے تیار نہیں ہیں. ہائے ہائے, اگر معاف کرنا بھی پہ جائے نا, پتہ کی کرنی ہے, پہلے رشتہ داروں کٹھیاں کریں گے اور چون گندیاں کریں گے, پھر محلے داروں کٹھیاں پھر گندیاں کر کے آخر کہنا لے جا تینوں معاف کیتا ہی. اچھا اس نے پتہ کیسے معاف کیا, چپ کر کے گیا تو پوری ہانڈی اٹھا کے لے آیا کڑوے گوشت والی, سارا کڑوا گوشت خود کھا گیا تاکہ بچ گیا. تو کسی کو پتہ چلا, نمک بوتا پہ گیا. نہ بیوی کو کہا, نہ رشتہ دار اکٹھے کیے, نہ کوئی اکٹھا, کوئی بھی نہیں.
یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جب کوئی ہدیہ تحفہ لے کے آتا سرکار خود بھی تناول فرماتے اور رشتہ داروں کو یعنی جو صحابہ ان میں بھی تقسیم کرتے. ایک مرتبہ مائی کھیر پکا کے لے آئی, سرکار ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی, کسی کو نہیں دی. مائی بڑا خوش, واہ واہ واہ, سرکار نے میری کھیر ایڈی پسند آئی کسی نے دیتی ہی نہیں. مائی خوشی خوشی واپس چلے گئی. صحابہ کرام یاسر آج سامنے ملی, فرمایا اے نمک دی میٹھے دی جگہ نمک پا کے لے آئی سی, اگر میں تان دینا تو کہنا کوڑی بڑی ہے تو مائی دا دل ٹوٹ جانا سی. میں مائی دا دل رکھن واسطے کوڑی ساری کھا دی. یار کدی تو بھی بیوی دا دل رکھن واسطے کوڑا سالن کھادا وے, کدی ماں دا دل رکھن واسطے کوڑا سالن کھادا وے. ایتھے تے ذرا نمک بند او چھابی جا رہی ہے, او چنگیر جا رہی ہے, او دی ماں نو گالا, او دے پیو نو گالا, او دے خاندان نو گندیا کیتا جا رہا ہے. یار کیا سی چوری کھا دی حدیث سے عمل کرنے, اس حدیث سے کون عمل کرے گا؟ اس ساڈے واسطے نہیں. بہرحال یہ سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا. کسی نے کنوں کن خبر نہیں ہوئی کہ ہویا کی ہے, معاف کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو موت آ گئی. کل نفسن موت آ گئی, فرشتے آ گئے, آ کے نامہ مال چیک کیا, دیکھا پورا نامہ مال چ کوئی نیکی نہیں. اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک مرتبہ پھر نظر مار لو, شاید کوئی نیکی نظر آ جائے. پھر نظر ماری, یا اللہ نیکی ہے ہی نہیں, نظر کتوں آوے. رب تعالیٰ نے فرمایا تیج دفعہ پھر نظر مار لو. تیجی دفعہ نظر ماری, عرض کرتے یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں, البتہ ایک دفعہ ایدے کولو ایدی بیوی کولو نمک بہتا پہ گیا سی, تے انہیں کیا کہ اللہ دی بندی انہوں معاف کر دیتا سی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں دنوں وڈا معاف کرنا وا, جاؤ میں دے سارے گناہ معاف کر دیتے. یار آؤ اسی بھی اپنے رشتہ داراں نوں معاف کر دیے, دے صدقے رب تعالیٰ سانوں بھی معاف کر دے. یار آخر دے وچ ایک چھوٹا جنا سوال تاڈے کو کراں گا. حضرت صاحب, حضرت صاحب مکان میں تاڈا اپنا اینوں لگا آیا ہوئے تالا, کی لگا آیا ہوئے, بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ یار سارے اچھی آواز نہ بولو, تسی دسو جی وڑ جاؤ گے؟ یار جے اگر بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا, بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ تس کہ ہاں جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو بھائی پھر جس نبی دا کلمہ پڑھے انہوں کو پوچھو جنت دی چابی کیڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. اچھی بولو, نماز جنت کی چابی ہے. حضرت جی بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ نہیں. چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا؟ پہلے. تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے, تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا, اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد. تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے, کیوں بیٹھا فلم میں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو, بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں, ہضم ہو جائے گی؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے, اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا. کیوں جی حضرت صاحب؟ چلو آپ بتلاؤ یار, کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی بتلا دوں. تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں, جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. ایسے ہی ہے نا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام
ظہر اونچی بول دو یار. ظہر تیسرے کا, عصر چوتھے کا, مغرب پانچویں کا. عشاء جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, تالا کھل جائے گا جی. 2 سے, 3 سے, 4 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں, میرے نسخے پر عمل کرو, سارے نمازی بن جاؤ گے. نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار, جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی, اپنے منہ پہ تو نہیں جا رہے, پکڑ کے لے جاؤ گے, مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے, بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ہم سارے نمازی بن جائیں, میرے آقا کتنا خوش ہو جائے. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو, اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جائے, میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوندے جانا, تو وضو کر لو, وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے, باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کریں گے جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں, اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. اور ایک گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, وما علیہ الا البلاغ.